ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھو، صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و صحابک یا شفیع المذنبین۔ اللہ رب العزت دی ہم تعریف تقدیس تمہید تمجید باری تعالی اللہ جل شانہ اللہ سبحانہ تعالی مالک الملک بے نیاز رب دی بے شمار حمد ہے جو حمد لائق ہے۔ حمد بعد درود و سلام دا نذرانہ بے شمار انسان دی عقل کو ورا عدد ما فی علم اللہ صلاۃً دائمۃً بدوام ملک اللہ۔ اللہ رب العزت دی رحمت سلامتیاں برکتاں رحمتاں ساڈے ان سوہنے نبی تے کائنات دا غمخار میرا سوہنا نبی ہے، امت دا غمخار میرا سوہنا نبی ہے۔ ان سوہنے نبی دی بارگاہ عالیہ وچ عقیدت و احترام دے نال درود و سلام گلہائے عقیدت تو بعد دعا ہے باری تعالیٰ میری اور تمہاری حاضری جمعۃ المبارک اچ قبول فرماوے۔ شوال دا مہینہ ہے، عید کو آج تریجھا ڈی تھی دا پہ مسلمان رمضان المبارک دی عظمت کنو سرفراز تھی تے اپنی محنت دا پھل اپنے رب کنو گھنتے ختمات قرآن روزہ افطاری و سحری قیام و سیام کنو فارغ تھی تے عیدیں دے خوشیں سرفراز تھیندن مسلمان۔ اللہ کریم ہر کہیں کو عیدیں دے خوشہ نصیب فرمائیں، نصیب فرماوے۔ خیرات صدقات زکوٰۃ دیون والے مسلمان غربا کو اللہ انہاں دا دیون منظور فرماوے۔ جنہیں کو کریم خوشہ دیتن اللہ ان دے وچ مزید اضافہ فرماوے۔ جیرا دلی مونجھائن جنہیں تے سجا نکھر گئن، جنہیں دے عزیز اکارے بیمار ہیں، اللہ انہیں کو شفا دی نعمت دے وے۔ ملک جڑے بحران کنو گزردہ پہ وہ ہے مہنگائی، وہ ہے عذاب۔ اللہ رب العالمین نے کدہیں اپنی مخلوق تے ظلم نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا میں ظالم کنو انتقام گھندا۔
کوئی بندہ اگر اپنے رب دی رضا دے اتے چھوڑتے کہیں کو بدلہ نہیں گھندا، انتقام نہیں گھندا، میرا رب فرمے دے مقدس مقدس کلام اپنی قرآن مجید واللہ عزیز ذو انتقام، ڈاڈھا ہی واسطے نہیں بڑھایا جو ہینے دی گچ چا گھٹے، انہیں میری طاقت لیتی جو بے دا بنا والا گھنے، ہی ساکو دنیا تے نہیں بھیجا بے دی عزت تک گھنے، ایدہ بھائی کنے احتساب ہے، ان دی سزا میں دنیا تے بھی دے ساں آخراتی جی دے ساں، جڑے بندے بے کو راضی کریں میرا خوف رکھ دیں، والذین او لوگ جاہدو مجاہدہ کریں مشقت کریں محنت کریں فینا ایک فی سبیلنا ایک لوگ اللہ تا رستہ تلاش کریں انہیں کو رستہ دے دینا بے ان جڑے میں تک پہنچن چاہ دیں میں ملدا ضرور ہوں میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ضرور ضرور ایک رستہ نہیں، میں اپنے ملڑ دے کئی رستے کھول دینا، وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، نیکی بھلائی احسان جیندے پلے ہوں دے، رب اکبر ہوں دے رلے ہوں دے، رب اکبر جنہ دے رلے ہوں دے، سارا جگ حکم دے تلے ہوں دے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جنہیں اپنی حیات اپنے رب کو راضی چکیتے اللہ دی خوشنودی حاصل کیتی ہے، رمضان ہوئے یا غیر رمضان، جمعہ ہوئے تے بھاویں چھاڑ چھاڑ، بھاویں فرضی نماز ہوئے تے بھاویں جمعہ نماز ہوئے، 5 وقت نماز نہیں کھڑیں دا، درود حضور تے پکریں دے، قرآن دی تلاوت صبح شام کریں دے، ہر دکھے دی مدد کریں دے، اللہ والے دی عزت کریں دے، پیو ماں جا دوئیں جھلیں دے، اللہ فرمے دے جڑے یہ جے لوگ ہیں میں رب کو ملن چاہتے ہیں، میں رب انہیں واسطے رستہ کھول لیں، جڑے رستے نالی ملن چاہو میں رب ضرور ملوے سے رستہ کہہ رہا ہے صراط الذین انعمت علیہم، میں رب دا رستہ وہ ہے جنہیں تے میں رب انعام کیتے، میرا رب کریمہ انعام یافتہ لوگ قوم ہوں، فرمایا میں رب اللہ میں خداوند، قرآن فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین، میں اللہ نے انعام کیتے نبیت، انعام یافتہ لوگ میرے نبیت، امتی اگر نیکی کرن چاہے نبی نال نہیں مل سکتا، میرے انعام یافتہ لوگوں ہیں انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سب کن پہلے انعام دے حقدار نبی ہے، جو دکھ چاہتے ہیں میں اللہ دی خاطر یہ دنیا دے اتے وہ آزمائش امتحان بھوگے نے میں رب دی خاطر، سارے نبیوں دا ذکر اللہ نے قرآن مجید کی تھے، اور کنہیں لوگ عذاب دے مستحق بنے جنہیں نبی قرآن کیتے نہ حق قتل کیتے،
نبی نال مقابلہ کیتے انہیں دا نشان ہی نہیں رہا، وسطیاں شہر مٹا دیتے اللہ سے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمے دن لوگ آتے پوچھ دن یا رسول اللہ رب دا پتہ دیو ہا، رب سارا کتھا وس دے؟ اللہ کریم نے قرآن مجید فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے تیری بارگاہ چاہتے میرے متعلق سوال کرے سے پوچھ سن رب کتھا وس دے؟ اعلان فرما دے میرا محبوب وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي، میرے متعلق جو پوچھے نا میں رب کتھا وسدا، فرما دے فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اچھا اللہ سی سارے قریب ہے، چوکھا قریب ہے سیاں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، بڑی جڑی شاہر آگے ساتھ چلنا ہی کنوئی زیادہ قریب ہوں، میں توڑے قریب ہوں۔ اللہ سے نہیں فرمایا کہ دے قریب ہوں میں، مومن کافر با پرست بت پرست اللہ سے نہیں وقت کٹھیا جب میں ہی دے قریب ہوں، فرمایا جے کو ساہ دیتے موں دے قریب ہوں۔ سونا نبی تو آقو اللہ سی جڑا درجہ تے مقام دیتے اللہ سے فرمایا محبوب میں تا ہر دے قریب ہوں، تمہاری ذات صرف مومن دے قریب ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، لوگوں جنہیں دے پلے ایمان ہے ان دی وڈی عظمت تے وڈی شان ہے، میں محمد کریم مومن دے قریب ہاں۔ اللہ بھی قریب ہے، مصطفیٰ بھی قریب ہے، اللہ سائیں ہر دے قریب ہے، محمد کریم مومن دے قریب ہے۔ رب تعالی عالمین دا رب ہے، جیڑا جتھاں کھڑ رب کو پکارے اجیب دعوت الدائی اذا دعان، میں کو جت کھڑتے سڑے سو سن سہی سہی جواب ہی دے سان۔ اللہ سے فرمائے دے میرا محبوب مومن تے زیادہ قریب ہے، کتنا قریب ہے حضور؟ فرمایا تھوڑی جان تھوڑے قریب کہنی میں محمد زیادہ قریب۔ کیا شان ہے مومن دی، صاحب ایمان دی۔ چلو ایک توس دیان حضور کریم در اللہ نبی سائیں دے کٹھے باندیان لطف چتونے نظارہ ڈٹھونے حسن و جمال مصطفیٰ دی جھلک بھی دے دیان، زیارت بھی کرے دیان، کلمہ ہی پکرے دیان، جہاد تے وے دیان، زکاة عشری ادا کرے دیان، نماز ہی کٹھے پڑھ دیان، او تا تھے گے قربان، مومن تھے گے قریب۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جڑے حضور کنوں بظاہر دور وسدے ہن، حضور انہیں دے قریب ہن، جنگل جو سیدنا اویس کرنی باندے ہن، اٹھ چرے نے ہن، اٹھ بڑا پیارا جانور ہے، جتوال ہن آپ یمن دے اٹھ چرے نے ہن،
تے حضور کریم دی عشق دی چڑک جو لگی، اٹھ کٹھے کرے نہ انہیں کو چراوے نہ، وضو کرتے حضور تے درود بیٹھے پڑھے نہ۔ پیر فرید سے فرمیندن ہر لحظہ تیرے حسن کے ساما پہ قربان، ہر لحظہ تو ستا دو نا کہیں وقت قربان تھے نا جڑے والے نظارہ دے۔ آپ فرمائیں یا رسول اللہ ہر لحظہ تیرے حسن کے ساما پہ قربان، اے جان میری جان تیری جان پہ قربان۔ حضور کریم علیہ السلام کو بظاہر نہیں ڈٹھا ہوا ایسے کرنا، اٹھ چریں دے ودن یمن جلے ٹورن ہا شام کو لوگ دیمانہ سمجھے ہا، دیوانے دا عالم ہا، دیوانگی دا جو یمن دے بال کٹھے تھی تے کنکریاں مارے نا، کنکریاں فقیر لوگ تڑھائے ہوئے نا، دنیا دار دے دولت مند دے راحت پسند دے بوہے تے کہیں اللہ والا مہمان کہنا تھی سے یہ دنیا دی تاریخ کتھ باسے سنا جت کرر کنڈا بوئی ڈھیرے اتھا درد مداں دے دے جنگل بیابان ویران جگہ تے تیرے لیسن۔ حضور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ کاٹ دی کنی بلا کڑیں آج تی سنیے وے اندھے تلے بھاچا بلے دے ہن اپنے دل کو تسلی واسطے دل ہوں دے وہ پھل جنہیں ڈاڑھے سخت کوڑے ہوندن وہ چاہتے 7 نیندہ روزہ 40 نیندہ روزہ جڑے حضور دے دیدار دی مستی ہوندی ہے وہ کھاوان پیوان دی پرواہ نہیں ہوندی رومیہ دے وہ کون ہیں جلال الدین توڑا سہا فرمیندن گر خوری از یک لکماز نان نور خاک ریزی برسر نان تنور تنور دیا روٹے کھاتے آکڑیا ودی کڑھیں لکمہ نور دا چک دیکھ کڑھیں شکل حضور دی پکا دیکھ تیری تصویر کو سینے دے وچ رکھا پکئی ساول خدائی نک شکو کی میں رہا ہر دم بھلائی ساول تیری تصویر کو سینے اٹھ چریں دے بیٹھن درود پکریں دے بیٹھن تے دل نال حضور کو یاد بیٹھے کریں کڑا رب بڑے سے کڑا ڈی اللہ سی بڑے سے جو ایہو عاشق حضور دا چہرہ تکے سے ہوا دے حق سنیے بیٹے بیجے اپنے دل کو مطمئن بیٹھے کریں روز ایہو نقشے پیر فرید سی فرمائن کیوں وسرم نقش پتھر دا ہے سونے خان پنل دا مکھ وینی نہیں لایو مکارن سکھ وینیا پے پلڑے ڈوڑے دکھ وینیا حضور نال محبت لئیے سے دیوانہ تھی گئے گڑھی والا جوان فرمیں دے دیوان کی دا عالم ہا میرے دردیں دا افسانہ سنے جا وے دیوانہ شراب حب دا مستانہ ہے دم نال کیا پوچھ دی جے کو حضور دی محبت دی چاشنی نصیب تھی ہے نا یہ تو ہنے کن پوچھو رو روتے ہم دے شام کو گھر
تے ولا جلے اٹھ بدھیں دے انہیں کو ڈھکیں دے بڑھڑی ماں نبی نہیں دے پیر بیٹھا گھٹے اج تا نوجوان ہے جا ماں ہے پئی تو ان دی خدمت بیٹھا کرا دا ہوئے پیو ماں کرو دعا بیٹھا چلے دا ہوئے کہیں نہیں جہان تے قبر تے ویندا ہوئے کتنی ماں دا دل خوش تھی نے جلے قبر تے بندہ ویندا روز اماں بی بی دے پیر گھٹے دے ایک دیاڑے ڈٹین جو نے ہنجوں ہم نے چھپائی لاکھ پر محبت نہ چھپ سکی آنکھوں نے رو کے یار کا اظہار کر دیا یا ہنج چگلی چین دیئے ہنج ڈان دیئے اماں دے قدمے پم دیئے وہ پترا وہ ایسا ابا خیر ہی کیوں بیٹھا رون دی چپ کر اماں اٹھی بیٹھی ہے ایک یقین کرو اولاد کو صدمہ پجھے تے وال ماں پہ کو ڈوڑا پجھ دے یہ فطرتی تقاضا ہے اٹھی بیٹھی تے اماں ہی میں ہاتھ لاتے وہ تا نہ وجود رہی ہے نہ جوانی رہی ہے ساڑ تے کولا تے ہڈیاں دی مٹھ ماں دی دھاڑ نکل گئی وہ ایسا کمزور تھی گی اتنی ابا اتنی کمزور تھی گی تیری تا ہڈیاں نظر دیں کیا تھی گی پتر یہاں فکری دھاڑ کر دیا دے اماں روز ازل دا زلف مٹھل دا گل محبت پیچ پیوم برکت مرنو زرنہا افسوس کے کیچ نہ دیکھ مویوں اما بیا ڈوکھ کہنی سڑیں دا سوز چھاتی ہے مریں دا روگ کاتی ہے نہ پیدا یار جھاتی ہے پترا ڈسیں تہا فرمائے نے اما میں کنو جے سن دی فریاد پتر درد تا ڈس ڈوکھ تا ڈس اما کہو سنیم میرا دل بر ہجرت کر مکے وچوں مدینے جھوک لئی بیٹھے تے سارے عاشق اکھی بیٹھے ٹھرے جے چھوڑتے ونیاتا ہے نبی نی ماں کو مدنی سہی ناراض تھی سن جے نمی ویر تیرے نال بہداتا میں کو ہجر محبت فراق نہیں بہانے دا اچھا بلکی میں ابا اکھے اماں نابینی میری ماں ہی معذور ہے چھٹی رہے ہوئے تمہیں نا اماں انہیں ہاتھ دعا دے کھڑے چکیتن تے فرمائے نے پترا اولاد دا صدمہ ماں پیوں نہیں برداشت کر سکتی میں اپنے ڈوک سرے ساں سارا دی تاں گھچ گزرے ساں تے ہون ونجن دی کر تے ونجے جو صحیح تا سدھا گھر ونجے تا مسجد نہ ونجے یہ کیا پابندی ہے مسجد ونجے تا گھر نہ ونجے دیگر کھڑی ہوئے تے واپس یمن ناوی بڑھڑی ماں کو وضو کراوی تہجد دادی میں آدیا تیرے واسطے دعا کرے سا اما جو کھانڈ ٹھپیے تے اجازت لیتی ہے اڑدا تیر وانگے گئے اتنی یمن کنو پاندھا مدینہ شریف دا تے گیا کی میں پیر فرید سے فرمے دے ایویں گیا تھل مارو دا پینڈا سارا تھی سم ایک ملہاں اسے تو بڑے حیران تھی سو جو صوفی لوگ کو پتہ کیا تھی کہ انہیں قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیث پڑھتے ہیں ڈوڑے تے اعتبار کریں ان کو آقا کلدان دھا اے تا سونے محمد دی امت دے ولیے دی شان ہے جو او سرکار فرمے دے بیٹھے نا جنت دے وچ ویسے کرنی جلے ویسے نا 70,000 نا 70 لاکھ بندے دے وچ ویسے فرشتے سنیانی نہ گھنسن جو اے ویسے کرنی ہے مودی شکل دے اللہ 70 لاکھ بندہ بڑے سے ایتا نبی سیدہ ویس تھیا جتوال تھیا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا شان والے محبوب دا تے حضرت سلیمان علیہ السلام جو بیٹھے ہیں تے بی بی بلقیس کو آپ دعوت دیتے تے اڈوں ملک سبائے جو بی بی بلقیس روانی تھائیے تے جیرے ویلے آپ فرمائے وہ کوئی ہے جا سلیمان علیہ السلام فرمائے بیٹھا وہ کوئی ہے جا میری محفلی تو جڑا بلقیس بعد چاہے تے تخت پہلے چاہے 3000 میل سفر
40 گز چوڑا اچا، 40 گز 80 گز لمبا تخت۔ ایک آنکھے سونا میرے ذمہ یہ کام ہے جلے محفل برخاست تھی سے 2 گھنٹے بہو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے آوے سے فرمایا بھائی تو ڈھیل نہیں، تیری تو ضرورت ہی کیا نہیں۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، زبور دا حافظ علم دا تھوڑا جا علم رکھنا دا، من الکتاب من جڑیے قانون عربی دے مطابق جتھا قلت دا فائدہ دے دیے، یعنی تھوڑا جا علم کتاب دا رکھدا، کیویں کیتے آپ ایویں بیٹھے ایویں جو ڈٹھے نے قبلہ یرتدہ الیکا طرفک، اکھ نہیں ملی تے تخت پہلے کھڑا۔ یہ سلیمان نبی دی طاقت قرآن دسنی ہے، اندے ولی دی طاقت ہے، یہ محمد کریم دے ولی دی طاقت دی کیا شان ہے۔ پہنچ گئے مدینے، ای گرم ہا گھر کو پکاتے گئے جو آرام دا ٹائم ہے، حضور راحت چھوسن اجا برکے دا انتظام اللہ سے نہ فرمایا، اجا برکے دا حکم نہ آیا، اجا زہرہ دا منہ رب نہ کجوایا، گھر کو تارتے ویندے اتھائیں کھڑتے جو چیخ کڑھیں دے، بی بی سانم دن بوہا کھلیں دن اتھائیں روتے آدھے اخبرنی انال محبوب، خبر دیو ہمیں کو میرا محبوب کتھا ہے۔ بی بی سانم دی آہ سنتے ان دی درد دی شکل دیکھتے، فرمائے نے او کچھ دیر تھئیے دری لہاتے حضور مسجد گئے تھئی تلے ڈھاندے آدھے جے اممہ کو کانڈ کریں دا تا صحیح نراز تھی سن۔ اممہ جو آکھیا گھر ونی میں تا سمجھا دی گھر میں حضور دا مزاج نر میں حضور آرام چھوسن، بے کو کیا پتا حضور امت دے انتظام چھوسن۔ جڑے ویلے ڈھاندے اٹھائیں روبیہ دے ڈھٹے تلے پاک حجر رسول اللہ تے روتے اپنے دل نال پیادہ، بستم بسے خیال کہ بینم جمال دوست، آہم نہ شد میسر کہ سودائے خام شد۔ قسمت ساری وچ ایرا دکھ درد آسارے گل پائے گے، ایک مک دے ناہن بے ول پائے گے۔ قسمت نال چھٹی ملیو سے دل باری کنڈ کر گیو سے، افسوس جو جینے حضور کنے پجو سے، پر حضوری منہ لکا گے اتھوں پچھو تے ول دے سلام عرض کریں دے، دروازے کنو لنگتے ویں دے، سرکار دری کھولتے آویں فرمائیں زہرا اخبرنی انی آجدو ریحا حبیب الیمنی، او میری پیاری تھی جی میرا کریم، فرمائنے کوئی آیا تھا نہا وہ سیاں آیا تھا، فرمایا میں کو حبیب یمنی دی خوشبو پیا پہ میں محمد پینا، میرا حبیب تن آیا، میرا محبوب تن آیا، سارے جگ دا محبوب تو ہوئے، رب دا درود تیرے ہوتے، رب دے فرشتے دا درود تیرے ہوتے، مومنے دے درود تیرے ہوتے، تے بل تو کے کو محبوب بنائی۔ فرمایا نبی سے فرمایا زہرا میرے یار دی نشانی چڑس، آدھیے سونا او ایویں بھوترے دا تنیا لئی ودا تے سونا اپنے ایکوں ٹاٹ دے بورے دے کپڑے کو بھوترے لئی ودا ٹوٹی جا تے پیغام پجائی گئے، محمد کریم بیٹھے روندن، سرکار جرلے روندے ہوئے، ابو بکر کو سڈو، عمر پاک کو سڈو، عثمان غنی تک سارے صحابہ تک ہو گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے غلام مسجد کٹھے ٹھیک ہیں۔ حضور فرمایا یارو ایک جتوال پھیرا پا گئے، میں محمد کو محبت چروا، حضور دے اکھی چو ہنچی انی لا جدو ریحا حبیب الیمنی، میں حبیب یمنی جا خوشبواں پیدا بیٹھا، یار میرا پھیرا پا گئے،
میں محمد کریم دی جدائیت نیر وہا گے او میں محمد تو لکھے نا جو کیجھے لباس آیا کی میں میرا یار پھیرا پاتا سرکار دی پاک دھی نسے نکھڑیے نبی سے فرمایا ابو بکر جی دل بر عمر عثمان جی ونجا قربان بلال جی آمنہ لال عثمان ونجا قربان فرمائے جی میں میرا ویس ہا لباس ہے اوہ میں محمد پڑھ دوں او میری کملی کو چیرا چا گھتو بھوترے چاہوتے پاؤ حضور ہو وہ لباس پڑھوایا پاتے حضور گھر کنے میں دیکھنے اوڈو پچھ دن بی بی کنو حال ایڈو مسجد کنے میں دن صحابہ حیران جو سارا جگ ہی محبوب کی تنیر وہیں دے تے حضور رون دے بھی کھڑے پیر فرید صحیح فرمینن تو آپ کو کیا پتا اوے عقل دے اندھے لوگو تو آپ کو کیا پتا کون آ دے جو اویس حضور کنو دور ہا تیا اویس کنو حضور دور ہا نا اویس ظاہری نہ ڈٹھا باطنی ضرور ڈٹھا لیکن جدائی دا عالم ہا حضور کریم علیہ السلام آقا دو جہاں ان دی محبت دا نظارہ صحابہ کو کھڑے دکھیں وہ جبہ کھڑے پاتی ہیں پیر فرید سی فرمیندن جب مدہوشی ناز دکھایا اریانی نے چارنگ لایا خرقہ پار نویرہ پایوں مرندی خلاق کو او لباس حضور کریم اپنے زیبتان فرمائی کھنن تے نیر وہیں دے کھنن صحابہ بڑے حیران ہیں جو سارا جاگی محبوب دے تو صدقے تھیوے تے حضور کھڑے قربان تھینن بے دم وارسیہ دہا ہے کوچائے الفت میں وحشت کی فراون جب قیس کو ہوش آیا لیلا ہوئی دیوانی جد عاشق اپنی منزل مکا کھڑ دے والمحبوبی لقب چاک والمحبوب بن گیا حضور دا جو عشق اپنے آپ کو سرکار دو عالم دی محبت فنا کی گیا وہ ایسے کرنی ایک روایت بھی ہے احد دے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیڑی تکلیف پہنچی وہ ایسے کرنی کو یمانت پہنچی جیڑی تکلیف دا عالم احد تھیا وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی عاشق ہوں جیڑا نشان حضور دے جسم تے ہا وہ ایسے کرنی دے جسم تے ہا ایک کیا مقام ہے کیا شان ہے محبت والے دی کہ میں حضور مومن دے قریب ہیں النبی اولا بالمومنین من انفسہم تو اڑے جانے کنو محمد کریم زیادہ قریب ہے جڑے ویلے سرکار دو عالم جبہ پاتے ذوق فرماتے سرکار جبہ لہایا اور میں نے حضرت عمر کو عمر کتھائیں لبیک یا رسول اللہ اور میں نے علی میرا کتھائیں لبیک یا رسول اللہ اور میں نے آؤ میں محمد کریم تو کو ایک پیغام دے دوں توہیں بہت بر ہستیاں بیٹھیں سرکار دی بارگاہ علی سہیں بیٹھیں عمر سہیں بیٹھیں خلفائے راشدین چوں جرلے بیٹھیں سرکار نے فرمایا میرا جبہ ڈٹھے ہوئے کہ ہاں سنا فرمائے نے ایہو جبہ چوا ہے میرے وصال دے بعد دنیا تو پردہ پامن دے بعد ایہو جبہ یمن میرے ویس کو گلا ہے ایہو جبہ ہوں کو پوا ہے میں محمد دے سلامی نوا ہے جلے جبہ پا بہے وال میں محمد دا سلام آکھتے نا کو میری امت دی دعا واسطے اکھا ہے میری امت دی بخشش دی دعا کرے دیکھو اے میاں آپ تا صاحب کمال مصطفیٰ سرکار دی دعا داتا کوئی اندازہ ہی کہنی یہ میرا صحیح قرآن فرمے دے لا تجعلوا دعا رسول کا بینکم کا دعائے بعدکم بعدا کدھئی نہ خیال کرائے کہیں مومن دی دعا کو خدا رد کرے کر سکدے لیکن نبی صحیح دی کدھئی دعا کو خدا رد ہی نہیں کی ہر دعا حضور دی مقبول مومن دی دعا ہی مقبول جڑے ویلے اتنی کمال حضور دسیا دسو کیا شان ہے اون جتوال دی جے کہ نبی سے جبے بھی جواوے بل دعا دا حکم فرماوے بل اے بھی فرماوے
کہ جڈائے میں محمد دا جبہ پا باسے ہوں دا اپنا کمال کہنی ایہو میں جبے مصطفیٰ دا کمال ہے ایوہ ستتادو رول گئے کہیں واسطے وسیلے دے قائل بڑھو فرمایا اپنا دا کمال اپنی جاتے پر میں محمد دے جبے دا کمال ہے جے کو رو رو تے میں محمد ان دا جبہ پاتم تے میرا پابا سے وال یقین کرا ہے جیرا دعا دا کھے سنا بنو کلاب دے بکرے دے والے جتنی گناہگار ان کی بخشی میں سے اچھا میں تو چاچنے لے کو یہ جمعہ پڑھ دوں میں ولدے جمعہ پوچھتا ڈاڑھے تکڑے ہو ڈاڑھے سیانے ہو اللہ بھاویں عقل بھی ہے تو لکھنے علمی ہے پیا تو سارے کٹھے رل بنیا ہے چھوٹے وڈے رل تے ایک بکری کہیں دی ہوئے اندے وال ولدے ہفتے تک گاڑی واہے بکری دے وال تو سا گاڑی وے سکدے تو کو عقل ہے کہنا تو سا سونے نبی ہی نہیں فرمایا 1 لاکھ بکری ہے 2 لاکھ ہے فرمایا اگر میدان عرب پچ وہ بکریاں ٹور پویں نا بنو کلاب دے بکریاں اتنی ہیں نہ گنتی چاہ سکتے ہیں نہ شمار چاہ سکتے ہیں فرمایا او جتنی نا بکری دی تعداد نا بکری دے والے جتنی گناہگار امتی بخشی سن مسلمانہ تسا کلال سوچو ایک بکری بھرتی لاندی دا وال نہیں گن سکتے تسا ایک کتنی گناہگار لوگ بخشی سن ایک جتوال دی دعا نال جتھا آمنہ دا لال منگ سے دعا دا کیا اثر ہو سے والی تو شروع کیسو واخر دعوانا ان الحمدللہ